چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ السلام علیکم ناظرین، سابقہ قسط میں ہم نے مصر میں ہونے والی تجدیدی مسائی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ ترکی لے چلتے ہیں۔ ترکوں کی اسلام کے لیے خدمات بے پناہ ہیں۔ خلافت بنو عباس کے خاتمے کے بعد یہ ترکی تھے جنہوں نے عالم اسلام کی قیادت سنبھالی، اور ان کی جو مرکزی شاخ تھی ترکان عثمانی، انہوں نے منصب خلافت جو ہے وہ اس پہ سرفراز ہوئے اور پھر امت مسلمہ کی حفاظت اور اس کی جو بھی ترقی ہے اس کے ضامن ٹھہرے۔ لیکن اب ہم کیونکہ عصر حاضر کا انالیسس کر رہے ہیں تو ہم 20ویں صدی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں بھی بتایا تھا کہ عالم اسلام پر جو کلونیل پاورز ہیں ان کی یلغار وہ بہت شدید ہو گئی تھی، اور خاص طور پہ جب 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی جنگ عظیم بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا جس نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا۔ تو کیونکہ اس کے اندر خلافت عثمانی نے بھی شرکت کی تھی، حصہ لیا تھا، اس لیے یہ پہلی جنگ عظیم کے جو آفٹر شاکس ہے وہ برداشت نہ کر سکی، اور پھر اس کے حصے بکھرے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس زمن میں جو سب سے پہلا ایونٹ ہے جسے ہمیں اسی طرح سمجھنا ہے یا اس پہ ہم اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے، وہ گلی پولی کی جنگ تھی۔ گلی پولی کی یہ جنگ ہے، یہ ایک بہت بڑا مارکہ تھا، اور یہ لڑائی تھی ترکش فورسز اور جو اتحادی فورسز الائنس تھا۔ اتحادی جو فورسز تھیں ان میں 3 بڑے ممالک شامل تھے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا، اور ایک ساتھ مل کے جو ہے وہ اس جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا۔ اس میں فرانس، برطانیہ اور روس کی جو طاقتیں تھیں وہ ان کی متحدہ فورس تھی جس نے اٹیک کیا تھا ترکی کے اوپر۔ مقصد ان کا یہی تھا کہ استنبول پر کس طریقے سے قبضہ جمایا جائے۔ اب استنبول پہ حملے کا مطلب یہ تھا اگر استنبول ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ترکوں سے تو پھر ترکی کا نام و نشان نہ رہتا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ کیمپین تھی۔ خیر ترکوں نے پھر اس کے مقابلے میں بہادری اور شجاعت کی کئی داستانیں رقم کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طویل اور گھمسان کی جنگ میں ترک جو ہے وہ ثابت قدم رہے، اور انہوں نے ان کے جو مضمون مقاصد تھے ان کو پورا ہونے نہیں دیا۔ اس جنگ میں جو تقریباً 1 سال تک چلتی رہی تھی، 1 سال پر محیط ہے یہ، 2015 سے لے کے 2016 تک یہ جنگ جو ہے وہ چلتی رہی۔ اس میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ فوجی کام آئے تھے۔ تو اسے امیجن کر سکتے ہیں آپ کی کتنی بڑی جنگ تھی۔ یہ جنگ بہرحال ترک جیت گئے، اور اس جنگ کے بعد جو شخصیت ہیرو کے طور پر سامنے آئی وہ مصطفیٰ کمال اتاترک کی شخصیت تھی۔ جی، یہ انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا اس جیت کے اندر جو ترکوں کو حاصل ہوئی تھی۔ یہ آج تک اس کو مناتے ہیں، اینزیک ڈے جو ہے ان کا، وہ ایک نیشنل ایونٹ ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ مقام حاصل ہو چکا تھا، اور ترک ان کو ایک ہیرو کے طور پہ جانتے تھے۔ پھر جب 1919 میں ان اتحادی فورسز نے استنبول کے علاوہ دیگر جگہوں پہ حملہ کرنا شروع کیا اور کیپچر کرنا شروع کیا ٹیریٹریز کو، تو پھر جسے وہ کہتے ہیں کہ ٹرکش انڈیپینڈنس وار، تو وار آف انڈیپینڈنس، جو ترکوں کی تحریک آزادی تھی وہ شروع ہوئی، اور اس کو بھی جو لیڈ کرنا تھا اور کون کر سکتا تھا، مصطفیٰ کمال اتاترک نے ہی اس کو لیڈ کیا، اور بڑے ہی اچھے طریقے سے لیڈ کیا، آسان طریقے سے لیڈ کیا، اور جتنے بھی اتحادی فورسز کے مقاصد تھے اس حوالے سے ان کو ایک دفعہ پھر خاک میں ملایا، اور اتحادی فورسز کو تقریباً 1922 تک پورے ترکی سے نکال دیا۔ اب ہم خود امیجن کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال اتاترک کی جو شخصیت ہے اس کی عظمت کا اب کون قائل نہ ہو۔ یعنی ان کی شخصیت جو ہے ایسی ہے کہ جب آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو ان سے اس لحاظ سے تو نفرت ہوتی ہے کہ انہوں نے خلافت کو ختم کر دیا، لیکن ان کی عظمت کے قائل ہوئے بغیر آپ نہیں رہتے۔ خیر ترکی کی تاریخ میں تو ان کو ایک بہت اہم مقام حاصل ہے، اور اس کے بعد 1923 میں جب انہوں نے خلافت کو ابالش کیا، خلافت کو ختم کیا، تو کوئی ان کے خلاف کھڑا ہونے والا نہیں تھا، اور کون ہو سکتا تھا؟
اور اس طریقے سے انہوں نے خلافت کو ختم کر دیا، اور 1923 اور 24 میں پھر انہوں نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی، ٹرکش ریپبلک کی بنیاد رکھی۔ وہ سیکولرزم اور جدیدیت کے قائل تھے، اس کے بڑے ہی اسٹانچ سپورٹر تھے، اور اسی کی ترویج اور اسی کے نفاذ کے حوالے سے وہ پہ جانے بھی جاتے ہیں۔ وہ اپنے اس مشن پہ کام کرتے رہے، اپنی موت تک 1938 میں ان کی وفات ہوئی، اور اپنی پوری زندگی وہ اسی مشن پہ لگے رہے کہ کس طریقے سے ترکش سوسائٹی کو ماڈرنائز کرنا ہے، اس کے انسٹیٹیوشنز کو ماڈرنائز کرنا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk کی یہ جو مغرب نوازی تھی، یا ان کی جو سمجھ لیں کہ ویسٹرن تھاٹ سے انفلوئنس تھا ان کا، اس کے آگے کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں کہ ترکی کے اندر اس کے بعد پھر احیاء اسلام کی کون سی آوازیں اٹھیں، تو ہمیں یہ اپنے سامنے یہ بات رکھنی پڑتی ہے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت کے مقابلے میں ایک بڑی شخصیت ہی کھڑی ہونی چاہیے تھی، تبھی کچھ مقابلہ ہو سکتا تھا، ورنہ اتنے بڑے ہیرو کے خلاف کھڑا ہونا اور اس کے جو نظریات ہیں ان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو خیر ترکوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت عطا کر دی، اور وہ شخصیت ہیں سعید بدیع الزمان نورسی۔ سعید نورسی، شیخ سعید نورسی جو ہیں، ان کی شخصیت بڑی ایک وسعت رکھتی ہے اپنے اندر، اور ان کی سٹرگل جو ہے وہ بھی بڑی ہی، جسے کہتے ہیں کہ ایک ایمان افروز سٹرگل ہے۔ یہ جو آواز ہے جب بلند ہوئی تو یہی سمجھ لیں کہ اس سٹیٹس کی شخصیت تھے کہ مصطفیٰ کمال کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹوک بھی سکتے تھے، ورنہ اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ مصطفیٰ کمال جیسے ہیرو کو اس طرح ٹوکتے ہیں۔ تو ان کی جو حق گوئی ہے، ان کی ذہانت اور ان کی جو ثابت قدمی ہے دین کے اوپر، اس کے سب قائل ہیں۔ اسی لیے ان کا لقب بدیع الزماں، ان کو لقب دیا تھا علماء نے۔ نام تو ان کا سعید نورسی ہے، لیکن ان کا جو لقب ہے بدیع الزماں۔ تو آج اگر ہم ان کو اس نام سے جانتے ہیں، سعید بدیع الزماں نورسی، تو یہ اصل میں بیسیکلی ان کا لقب تھا۔ 1873 میں پیدا ہوئے، بتلیس کا علاقہ تھا جہاں پہ یہ پیدا ہوئے۔ 20 سال کی عمر میں بہت ذہین تھے، بچپن سے ہی ذہانت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی ذہانت عطا کی تھی۔ ان کا شمار جو ہے تقریباً 20 سال کے تھے تو علماء میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر پوری زندگی انہوں نے قرآن کی خدمت میں گزاری، قرآن کی دعوت اور تبلیغ، اس کی اشاعت میں گزاری۔ ان کا خواب تھا کہ جامعۃ الازہر کی طرز پہ ایک جامعہ ترکی میں بھی قائم ہو، لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ بہت بعد میں جا کے 1951 میں خیر اس کا پھر موقع مل گیا ان کو، اور ایک اسی طرز کا ایک ادارہ قائم کیا انہوں نے، جہاں پہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم سکھائے جاتے تھے، خاص طور پہ سائنسی علوم بھی سکھائے جاتے تھے، اور تینوں زبانوں میں، ترکی، ترکش، کرد اور عربی زبانوں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ خیر یہ 32 سال کے تھے جب پھر استنبول آئے۔ اس سے پہلے یہ دیگر علاقوں میں رہے، شروان میں رہے۔ شروان یہ اب آپ موجودہ ایران میں ہے، آذربائیجان جو ہے اس کے اندر ایک علاقہ تھا، اس پہ بھی کافی عرصے رہے، لیکن پھر 32 سال کے تھے جب یہ استنبول آ گئے، اور یہاں سے پھر انہوں نے اپنی جو بھی سٹرگل تھی اس کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے 1908 میں ایک بغاوت ہوئی تھی اوٹومن امپائر کے خلاف۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو دستور ہے اس کو نئے سرے سے مدون کیا جائے۔ اس سٹرگل میں جو گو کہ وہ ترکش امپائر کے خلاف تھی، خلافت عثمانیہ کے خلاف تھی، انہوں نے ساتھ دیا تھا اس کا، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ترکش امپائر جب اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ اب اس کے اندر آپ کو اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، اس کی آئین کے اندر، اس کی انسٹیٹیوشنز کے اندر، تو اس سٹرگل کے اندر بھی وہ شامل تھے۔ گو کہ یہ ایک ون آف دا ریزنز ہے، یعنی جس کی وجہ سے پھر یہ خلافت عثمانی گر گئی، لیکن بہرحال انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ 1908 کے بعد جو پھر مغربی افکار کی ترویج کے لیے اور ویسٹرنزم اور ماڈرنزم کی ترویج کے لیے جب ینگ ترکس جو تھے، ترک جو نوجوان تھے، انہوں نے انجمن اتحاد و ترقی قائم کی، تو اس کے مقابلے میں پھر 1909 میں سعید نورسی نے انجمن اتحاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کی تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور قائم کرتے انہوں نے یہ بھی کہا تھا، جو ان کے بڑے تاریخی الفاظ ہیں، کہ اگر ہم نے اسلامی طریقے کے مطابق آزادی حاصل نہ کی تو استبداد اور غلامی دونوں لعنتیں پھر ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گی، اور ہماری حیثیت قربانی کے بکرے سے زیادہ نہ ہوگی۔ تو یہ انہوں نے بات کی تھی۔ خیر جیسے ہی ان کی سٹرگل شروع ہوئی تو پھر ویسٹرن پاورز جو تھیں ان کی نگاہوں میں یہ آ گئے،
اور انہوں نے ان کو بڑے کلوزلی واچ کرنا شروع کر دیا۔ خیر اس انجمن کے تحت پھر ایک بڑا اہم میگزین دولکان کے نام سے نکلا، جس میں پھر انہوں نے الحاد اور مغربیت کے خلاف پھر اپنے مضامین شائع کرنا شروع کیے۔ 1909 میں پھر ایک اور اہم ایونٹ ہوا، البانی سپاہی جو تھے انہوں نے ایک بغاوت کھڑی کی، اور مقصد یہ تھا کہ اس دفعہ ان کا مقصد یہ تھا کہ دین کو قائم کیا جائے، دین اسلام یا شریعت کے نفاذ کے لیے یہ تحریک چلی تھی۔ تو جب یہ تحریک چلی تو اس کا بھی کھل کے ساتھ دیا سعید نورسی نے بھی، اور ان کی جو انجمن تھی وہ بھی اس میں پوری طرح انوالو رہی، اور لیکن یہ ناکام ہوئی، یہ جو بغاوت تھی یہ بھی ناکام ہوئی، جس کی وجہ سے جس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے اس بغاوت کا ساتھ دیا، ان کو پھر قید و بند کی صحبتوں سے گزرنا پڑا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی۔ اس دوران جب یہ عدالت سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے جو وہاں پہ بیان دیا وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ تاریخی بیان تھا، اور بعد میں بہت سے میگزین میں چھپا، اور پڑھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا ہمارے سامنے ایک پرسیپشن بھی آ جائے کہ وہ کس قسم کی شخصیت تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں اس بیان میں کہ اگر مجھے 1000 بار زندگی ملے اور اسلامی اصولوں میں سے مجھے کسی ایک اصول کے تحفظ و دفاع کی خاطر قربانی دینی پڑے تو مجھے ذرا بھر تردد اور اضطراب نہ ہوگا۔ میں ملت اسلامیہ کے سوا کسی اور چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ میں اس جیل کے سامنے کھڑا اس گاڑی کے انتظار میں ہوں جو مجھے آخرت تک لے جائے۔ میں نہایت شوق سے سفر آخرت کے لیے تیار ہوں، اور میں بھی پھانسی کی سزا پانے والوں میں شامل ہونے کا آرزومند ہوں۔ تم لوگوں نے میرے لیے جلاوطنی کی سزا تجویز کی ہے جو بہت معمولی سزا ہے۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو اس سے بھی بڑی سزا دو، اس سے بھی بڑی سزا دو۔ یہ حکومت دور صداد میں عقل کی دشمن تھی اور آج زندگی کی دشمن بن گئی ہے۔ اگر موجودہ حکومت کا یہی حال رہا تو یہاں صرف پاگل لوگ ہی زندہ رہیں گے، چاروں طرف موت رقص کرے گی، اور ظالموں کے لیے جہنم کی زندگی مقدر ہے۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ انجمن اتحاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کیا تعلق ہے؟ میرا جواب ہے کہ ہاں، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں اس کا ایک اتنا خادم ہوں، لیکن کیا تم بتا سکتے ہو کہ چند سر پھرے اور احمقوں کو چھوڑ کر کس کا اس انجمن سے تعلق نہیں؟ تو بڑی دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ بالکل یہ میں اس بغاوت میں شامل تھا، اب جو کرنا تم نے کرو۔ خیر اس کے بعد ان کے لیے مشکلات رہیں، پھر یہ رہا کر دیے گئے۔ ان کا انفلوئنس تھا بہرحال ترکش سوسائٹی کے اندر۔ پھر جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس میں باقاعدہ انہوں نے شرکت کی، ایک فوجی کی حیثیت سے اس میں شرکت کی، اور پھر وہی شان ان کے اندر نظر آتی ہے جیسے ابن تیمیہ کے اندر وہ شان تھی کہ وہ عالم بھی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ تو انہوں نے پھر باقاعدہ فرنٹ لائنز میں لڑا بھی ہے، اور اسی دوران انہوں نے اپنی تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور ساتھ جو ہے تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ دن میں جو ہے اپنی یہ ذمہ داری ادا کرتے تھے بطور فوجی، اور شام کو پھر یہ درس دیا کرتے تھے۔ اسی دوران ان کی عربی زبان میں ایک معرفت الاراء تصنیف بھی منظرعام پر آئی، یہ ہے شادرات الاعجاز فی مزان الاعجاز۔ تو یہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے اعجاز القرآن کے اوپر، یہ بھی اس دوران انہوں نے لکھی تھی۔ 1914 میں جب یہ جنگ عظیم میں شریک ہوئے تو وہاں پہ پھر ان کو قید کر لیا گیا تھا، رشین فورسز ان کو قید کیا اور پھر بعد میں سائبیریا بھیج دیا تھا۔ 4 سال پھر وہاں پہ قید و بند کی صحبتیں یہ کفار کی جیل کے اندر یہ سہتے رہے۔ آخرکار وہاں سے پھر اپنے آپ کو چھڑا کے پہلے جرمنی اور پھر ویانا سے ہوتے ہوئے دوبارہ استنبول آئے۔ 1918 کے بعد خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فکری الغار بھی اپنی عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ جو ویسٹرن فکری الغار تھی انہوں نے وہ بھی اپنی جسے کہتے ہیں پیک پر پہنچا دی تھی۔ اسی ضمن میں ایک یہ بھی پروجیکٹ تھا ان کا کہ ترکی کے اندر بڑے پیمانے پہ عیسائیت کی تبلیغ کی جائے، اور عیسائی مبلغ جو ہے بڑے ٹرینڈ عیسائی مبلغ یہاں پہ آنا شروع ہوئے۔ اس دوران انہوں نے جو بھی ٹرکش اسکالرس تھے ان کے سامنے 6 سوالات رکھے تھے کہ آپ ان 6 اشکالات کا جواب دیں۔ اب اتھارٹی جو تھیں ان کا یہ پلان تھا کہ کہیں سعید نورسی جو ہیں اس کو ایڈریس کریں ان 6 سوالات کو، اور 600 سے اوپر ایک صفوں کی ایک تصنیف لکھیں تاکہ اس کی امپورٹنس بڑھ جائے۔ لیکن جب سعید نورسی کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اس پہ 6 الفاظ لکھوں۔ اس پہ پھر وہ اتھارٹیز ان کے پیچھے پڑ گئیں، اور پھر یہاں تک کہ ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ خیر بعد میں عوام کے اثر و رسوخ میں جو ان کا جو اثر و رسوخ تھا عوام کے اندر، اس کی وجہ سے پھر پھانسی کی سزا ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی۔ 1920 کے بعد کا سعید نورسی اب تبدیل ہو گیا۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈو پاکستان میں ایک بہت بڑی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کا معاملہ ہوا کہ 1920 کے بعد ان کی قلب ماہیت ہوگی، ان کے خیالات تبدیل ہو گئے، اور
انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ پاتھ کو پکڑ لیا۔ یہی معاملہ سعید نورسی کا معاملہ ترکی میں سعید نورسی کا ہے کہ 1920 کے بعد والا سعید نورسی جو ہے وہ اس طریقے سے انقلابی نہیں رہا، اس طریقے سے اب ان کا مقصد اسلام کا نفاذ نہیں رہا۔ ہاں یہ ہے کہ اسلام کی مدلل اور ریشنل یعنی ایسی دعوت جو کہ عقلی طور پر مسلم ہو، اس کے تو وہ قائل رہے اور ساری زندگی پھر جو ہے انہوں نے اس کی دعوت دی۔ اور اس ضمن میں پھر ان کے جو رسائل ہیں جنہیں رسائل نور کہتے ہیں، تقریباً 130 کے قریب یہ رسائل ہیں جو انہوں نے تصنیف کیے۔ یہ جو تصنیف اور تعریف کا سلسلہ تھا یہ پھر مسلسل جاری رہا۔ انہوں نے خیر جو سیاسی اسلام کو تو خیر بات کہہ دیا، لیکن سیاسی اسلام نے ان کو خیر بات نہیں کہا، اور پے در پے ان کے خلاف جو ہے مقدمات بنتے رہے۔ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا شک ہی نہیں بھی کیا جاتا کہ یہی اس کے پیچھے ہیں، گو کہ انہوں نے ہمیشہ اس کی تردید کی کہ میں اس طرح کے کسی کام میں ملوث ہوں۔ تو یہ جو زندگی کا یہ دور ہے، اس کے اندر وہ ایک مصلح کے طور پہ نظر آتے ہیں جن کا کام صرف جو ہے ریفارم کرنا ہے، سوسائٹی کی جو نارمز ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے تھرو دعوت۔ اور اس حوالے سے ان کے جیسے میں نے بتایا کہ رسالہ نور بہت اہم ہے۔ 1921 سے پہلے مصطفیٰ کمال نے بھی ان کو اپنے دام میں لانے کی کوشش کی، ان کو جو ہے وزارت بھی پیش کی مذہبی امور کی، اور بھی ان کو مراعات دینے کی کوشش کی، لیکن یہ جلد پہچان گئے کہ ان کا مقاصد کیا ہے۔ اسی دوران ایک ایونٹ بھی ایسا ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو سٹیٹس اور مقام کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے یہ ایونٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب ان کو بلایا گیا، مصطفیٰ کمال نے بلایا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں آ کے ہمیں کچھ ہمیں سپورٹ کریں جو بھی میں اقدامات کر رہا ہوں۔ تو یہ پارلیمنٹ جب گئے تو وہاں پر انہوں نے سپورٹ کیا کرنی تھی، وہاں پہ نماز پہ ایک بہت پرزور بیان کر ڈالا۔ اس پہ پھر مصطفیٰ کمال بڑے برہم ہوئے اور ان کو بلایا کہ بلا شبہ آپ جیسے قابل قدر اساتذہ کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور تو تقریم کرتے ہیں، مگر ہم نے آپ کو دعوت اس لیے دی تھی کہ آپ کے قیمتی مشوروں سے استفادہ کریں۔ آپ نے تو اپنی خطابت کا سارا زور نماز پر صرف کر دیا اور ارکان پارلیمنٹ کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے خیالات کتنے ماڈرن تھے، وہ تو نماز سے کبھی قائل نہیں تھے۔ خیر شیخ نے پھر غصے میں مصطفیٰ کمال سے اس وقت کہا تھا کہ پاشا، اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری نماز قائم کرنا ہے۔ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار اور بدعہد ہے، اور کسی غدار اور بدعہد کا حکم ماننا واجب نہیں۔ تو یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور مصطفیٰ کمال کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ ان کو پھر کاؤنٹر کر سکے۔ خیر شیخ نورسی کے لیے پھر مشکلات بڑھنا شروع ہو گئیں۔ 1925 میں مصطفیٰ کمال کی جو سیکولر حکومت کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی جس میں یہ ملوث نہیں تھے، لیکن ان پہ الزام لگا، حالانکہ انہوں نے کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیے گئے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس حوالے سے جلاوطن کر دیا گیا اور بردور بھیج دیا گیا۔ پھر وہاں پہ قید و بند کی صحبتیں جو ہے وہ جھیلتے رہے، یہ جھوٹے مقدمات بھی سہتے رہے، جسمانی تشدد بھی ان کے اوپر ہوا۔ لیکن وہاں سے پھر جب ان کی جو رسائل ہیں ان کی اشاعت بڑھنا شروع ہوئی، ترویج ہونا شروع ہوئی، ان کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی، تو پھر وہ اتھارٹیز نے خطرہ محسوس کیا، پھر ان کو بے دخل کر دیا اور جلاوطن کر کے اسپارٹا بھیج دیا۔ وہاں پہ پھر اس حالت میں آپ کو بھیجا کہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، بہت ہی سمجھ لیں کہ آپ کو نظر بند کر دیا گیا تھا ایک جگہ پر، کوئی آپ سے مل نہیں سکتا تھا، آپ کسی سے مل نہیں سکتے تھے۔ لیکن پھر ان کے کردار سے وہاں کے جو اہلکار تھے، سیکورٹی اہلکار، وہی متاثر ہوئے اور پھر وہ ان کی دعوت کا ذریعہ بن گئے۔ تو ان کی یہ اس طرح کی ان کی پرسنالٹی تھی۔ 1934 میں پھر جا کر پھر دوبارہ آپ کے اوپر مقدمات بنے کہ آپ نے خفیہ جماعت بنائی ہے اور سیکولر حکومت کی بنیادوں کو سیبوتاج کیا ہے، جس کے بھی کوئی شواہدات پیش نہیں کیے گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر ان کو رہا کر دیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد پھر ایک دفعہ جلاوطنی کی سزا ملی اور آپ کو پھر ایک اور علاقے دور دراز علاقے میں پھینک دیا گیا، لیکن وہاں پہ ان کو اجازت تھی کہ آپ کام کر سکیں، تو یہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ اور اس دوران پھر ان کی دعوت بہت پھیلی، خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اس کے اندر یہ دعوت بہت تیزی سے پھیلی، یونیورسٹیز کے اندر دعوت تیزی سے پھیلی، کیونکہ یہ ان کا جو انداز تھا دعوت دینے کا وہ ریشنل تھا، وہ مدلل انداز میں بات کرتے تھے، ماڈرن جو نالج ہے اس کو بھی ایڈریس کرتے تھے اور اسی کے تناظر میں قرآن کی تعلیمات کو پیش کرتے تھے۔ اس لیے پڑھے لکھے طبقات میں یہ بڑی تیزی سے جو ہے آپ کے رسائل جو ہیں وہ ان کی شہرت پھیلی۔ لیکن خیر بیچ میں اب اس کا سلسلہ جو ہے مسلسل جاری ہے۔ پھر ان کے پاس ان کے 1943 میں پھر کچھ مقدمات بنائے گئے، وہاں سے پھر نکلے تو پھر ان کے اوپر یہاں تک امام مہدی ہونے کا ایک جھوٹا مقدمہ قائم کر دیا گیا، جس سے پھر 1944 میں یہ بری ہوئے۔
خیر 1947 میں 1947 میں شیخ کو پھر ایک اور جگہ فیون ایک جگہ تھی، وہاں جلا وطن کر دیا گیا، اور ایک دفعہ پھر آپ کو نظر بند کر دیا گیا، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دفعہ پھر وہی ہوا کہ وہاں کے جو سیکیورٹی اہلکار تھے جو آپ کی اوپر ڈیوٹی دے رہے تھے وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور پھر آپ کے رسائل کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بن گئے۔ خیر 1949 تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس وقت تک رسائل بہت پھیل چکے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد پھر یہ چلے گئے تھے، یعنی اسپارٹا منتقل ہو گئے تھے، اور پھر باقی جو اپنا ٹائم انہوں نے وہیں پہ گزارا۔ 1960 میں اسی طریقے سے یہ اسپارٹا سے جا رہے تھے، عرفہ کے مقام پر کوئی دعوتی کوئی ان کا مشن تھا، لیکن وہاں پہ عرفہ والوں نے بھی آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا شہر میں، اور وہیں پہ پھر ان کی وفات ہوئی۔ تو ساری زندگی اصل انہوں نے اپنا مشن یہ بنا لیا تھا کہ میں نے اب قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کو عام کرنا ہے، اور اس کو جو ذریعہ بنایا انہوں نے، اور رسائل نور کو بنایا، اور 130 کے قریب جیسے میں نے بتایا آپ کو رسائل نور انہوں نے چھاپے۔ بہرحال یہ اس طریقے سے ان کی دعوت نہیں تھی کہ جس کے اندر نہی منکر اور امر معروف اور نہی منکر نہ ہو، یہ پرزور انداز میں تنقید کرتے تھے۔ مصطفیٰ کمال کی جو پالیسیز تھیں اس کے اوپر بھی تنقید کرتے تھے، اور جو بھی اس وقت ترک سیکولر معاشرہ تھا اس کے اندر جو بھی اس وقت اباحیت اور اخلاقی گراوٹ پھیل رہی تھی اس کے خلاف بھی انہوں نے ایک پرزور ایک صدائے احتجاج بلند کی اور اصلاح کی بھرپور کوشش کی۔ تو زندگی آخری حصے میں بہرحال ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے جو سیکولر جو بھی حکومت ہے اس کو سپورٹ کرنے کا بھی کہا تھا اپنے فالوورز سے۔ تو واللہ عالم کے آخری ان کے نظریات کیا تھے، لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ ان کی زندگی کے دو ادوار ہیں، ایک 1920 سے پہلے کا سعید نورسی اور ایک 1920 کے بعد کا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1918 to 1920 یہ وہ دور تھا جس کے اندر ان کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوئی۔ تو یہ تو ایک چیپٹر تھا جو کلوز ہوا، لیکن پھر ایک اور چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور اس طرح جو شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے اس کی سمجھ لیں کہ حق گوئی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ تو اس کی جو سزا تھی وہ بہت لاؤڈ تھی، بڑی طاقتور تھی، اور یہ شخصیت تھی ڈاکٹر نجم الدین اربکان کی۔ ترکی میں اگر احیاء اسلام کے اوپر بات کرنی ہو تو ڈاکٹر نجم الدین اربکان کا نام از خود ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ 1926 میں پیدا ہوئے، ان کے والد سول اور شرعی جج تھے۔ 1944 میں انجینئرنگ کالج میں انہوں نے جب انٹری ٹیسٹ دیا تو اتنے نمبر دیے کہ آپ کو سیکنڈ ایئر میں ایڈمیشن دے دیا انہوں نے۔ خیر 1948 میں ذہانت تقریباً غیر معمولی ذہانت تھی ان کے اندر۔ 1948 میں انجینئرنگ کی جب ڈگری لی تو ساتھ ہی وہاں لیکچرر بھرتی ہو گئے۔ 1951 میں پھر انہوں نے پہلی پی ایچ ڈی کی، اور پھر اس کے بعد چلے گئے جرمنی، وہاں سے پھر دوسری پی ایچ ڈی ٹینک سازی کے شعبے میں کی۔ ان کے مقالات انڈسٹری میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی پھر کارخانے اور صنعتی ادارے جو ہے قائم کرنے میں سپورٹ کی انڈسٹریلسٹ کو۔ تو ایک جانی پہچانی شخصیت تھی، بہت ان کی رسپیکٹ تھی ترکش معاشرے میں۔ 1956 سے پھر 1963 تک یہ جو محکمہ صنعت و حرفت کے ڈائریکٹر بھی رہے، اور پھر 1968 میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے یہ صدر منتخب ہوئے۔ یہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ جو اب نگاہوں میں آگے تھے وہ سیکولر جو ایلیٹ اوپر بیٹھی ہوئی تھی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ سب جانتے تھے کہ صوم و صلات کے پابند تھے اور اسلام کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھتے تھے، اور برملا اس کا اظہار بھی کرتے تھے، کبھی انہوں نے منافقت نہیں دکھائی اس حوالے سے۔ تو اچانک کیا ہوا کہ پھر ان کی جو وہی بات ہے اسلام پسندی کی وجہ سے ان کو جو ہے پریزیڈنٹ جو شپ تھی اس سے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سیاست میں قدم رکھا۔ سب سے پہلے جو اس وقت مشہور ایک پارٹی تھی جسٹس پارٹی، وہ تھی تو سیکولر پارٹی، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے والے سے ایک نرم گوشہ رکھتے تھے ان کے جو قائدین تھے، ان کے ساتھ انہوں نے مل کے پھر الیکشن میں حصہ لینے کی کوشش کی کونیا سے، اور ٹکٹ مانگا لیکن ٹکٹ ان کو نہیں دیا ان کی پارٹی نے، ان کے خیالات کی وجہ سے۔ خیر پھر وہ خود ہی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کھڑے ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ ان کامیابی کے بعد انہوں نے احساس ان کو ہو گیا تھا کہ مجھے پوری طریقے سے پولیٹیکل سین میں اب انٹر ہونا ہے۔ تو 1970 میں پھر انہوں نے اپنی پہلی پارٹی ملی نظام پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس پارٹی کے جو ممبرشپ ریکوائرمنٹس تھیں ان کے اندر یہ لازمی تھا کہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو۔ اب اس اندازہ کریں کہ یہ کس حد تک ان کے اندر دینی حمیت اور اس کا جذبہ تھا، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں نظم و ضبط قائم کیا جائے، خوشحالی اور فلاح کے ساتھ ساتھ امت کی عظمت رفتہ کا احیا کیا جائے۔ مفاد طور پہ ان کے جو مقاصد تھے اس میں یہ طے تھا۔ اربکان
کی جو تحریک تھی یقیناً سیکولر لیڈ کو بالکل پسند نہیں آ سکتی تھی، اس لیے بس 17 ماہ گزرے تھے کہ اس پارٹی کو بین کر دیا گیا۔ پھر اکتوبر 1972 میں انہوں نے پھر ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی، یہ ملی سلامت پارٹی، اور 1973 کے الیکشن میں پھر حصہ بھی لیا۔ اس دفعہ انہوں نے منشور کو تھوڑا سافٹ رکھا، لیکن اپنے خیالات کا بھرملا اظہار کیا، یعنی کہ کبھی اپنی بات کو انہوں نے شوگر کوٹ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ رجسٹریشن پروسیس کے حوالے سے انہوں نے جو اس کا منشور تھا وہ کچھ لینینٹ رکھا تھا۔ خیر 1973 الیکشن میں جب یہ کھڑے ہوئے تو ان کو 48 سیٹیں ملی، یعنی تقریباً 11% سیٹیں انہوں نے حاصل کی، جو کہ بڑی کامیابی تھی ایک ایسی پارٹی کے لیے جو ابھی مطلب کچھ ہی عرصے پہلے تشکیل پائی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ترکش جو عوام ہیں وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، ابھی سیکولرزم اس طرح ان کے رگ و پے میں سرایت نہیں کیا جیسا کہ پلان تھا مصطفیٰ کمال اتاترک کا۔ 1974 کے انتخابات میں ان کی سیٹیں کچھ کم ہو گئیں، لیکن یہ ایک اثر و رسوخ جو ہے برقرار رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1980 تک ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ قائم ہو چکا تھا۔ اس دوران جو دوسرا اہم فیچر تھا ان کے جو بھی پولیٹیکل نیریٹو کا، وہ یہ تھا کہ ایک طرف وہ اسلام کی بات کرتے تھے، سود سے پاک بینکاری کی بات کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی پھر ایک انہوں نے جس طرف توجہ دلائی وہ تھی خود انحصاری اور خود کفیلی، سیلف سسٹیننس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا اور وسیع پیمانے پر صنعت کاری کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بات کی، اور ایک روبسٹ اکنامک ماڈل بھی پیش کیا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی پذیرائی جو ہے ان کو بڑی جو انڈسٹریل سیکٹر تھا یا انڈسٹریلسٹ تھے یا تجارت پیشہ لوگ تھے اور جو معاشی ماہرین تھے، انہوں نے ان کے اس ایجنڈے کو بہت سراہا، اور جس کی وجہ سے پھر اس پارٹی کو کافی پاپولیرٹی ملی۔ اس دوران جو 1973 کی ایک تقریر اگر ہم دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یعنی پرسنالٹی کس قسم کی تھی اور کس طرح یہ دو ٹوک بات کرتے تھے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ 1980s کے اندر یعنی اس کے بگننگ میں یہ کس طریقے سے اپنے ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے کھل کے۔ تو ایون 1973 میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے سٹینس کو تھوڑا لینینٹ رکھا، اپنا جو تنظیم اپنی جماعت تھی اس کے مقصد کو بڑا لینینٹ رکھا تھا، لیکن بات اس وقت بھی کھل کے کر رہے تھے۔ تو 1973 میں وہ کہتے ہیں کہ صداقت اور حقانیت کا تنہا ماخذ اسلام کے پاس ہے۔ مطالعہ بتاتے ہیں کہ موجودہ علوم و فنون کا 60-70% مسلمانوں کا عطیہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج جن علوم کو مغربی سائنس کا نام دیا جا رہا ہے، طبیعیات، کیمیا، ریاضی، فلکیات، طب جدید، جغرافیہ اور دوسرے تمام علوم، ان سب کی بنیاد مسلمانوں نے ڈالی ہے۔ اہل مغرب جو ہم پر حقارت کی نظر رکھتے ہیں اور ہمیں ذلیل سمجھتے ہیں، انہوں نے ریاضی اور شمالیات کا پورا علم مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ آج ہم یورپ میں صفائی ستھرائی کا جو ماحول دیکھ رہے ہیں وہ بھی مسلمانوں سے ہی آیا ہے، اس لیے کسی یورپی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم پر ذلت کی نگاہ ڈالے اور ہمیں کم تر سمجھے۔ تو دیکھیں بڑھ کو دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے بات کی۔ خیر اس دوران 1980 تک 1973 سے 1980 تک جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا انفلوئنس رہا، اس میں ایک بہت بڑا انفلوئنس یہ تھا کہ سائپرس کے اندر جو مسلمانوں کو وہاں کی جو غیر مسلم تھے وہ تنگ کرتے تھے، اس حوالے سے انہوں نے پریشر ڈالا اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے کہ وہاں پہ اپنی فوجیں اتاریں اور اس مسئلے کو حل کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے تھریٹ کیا کہ ہم آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد دے کر آئیں گے، اور اس پریشر کا فائدہ ہوا۔ جو قیادت تھی ترکش قیادت، انہوں نے اپنی فوجیں ڈالیں اور ایک پرانا مسئلہ تو چل رہا تھا وہ کسی حد تک سیٹل ہو گیا، وہاں کے مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر عوام کی طرف سے ایک جو ہے پریشر انہوں نے کریٹ کیا، ایک شعور بیدار کیا کہ جو ہمارا دستور ہے اس کے اندر یہ شک لکھی ہوئی ہے کہ سیکولرزم ہی ملک کا بنیادی چارٹر ہوگا، اس کو ختم کیا جائے اور اس میں اسلام کی شکیں بھی ڈالی جائیں۔ یہاں تک کہ 1976 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس حد تک انہوں نے ایک شعور بیدار کر دیا تھا کہ ترک نوجوانوں نے فتح استنبول کی یاد میں یوم شوکت اسلام منایا، اور اس میں بڑی تعداد میں جو ہے نوجوان شریک ہوئے اور ترکش جو بھی سوسائٹی کے اس کے مختلف فیکشنز کے لوگ اس میں شامل ہوئے۔ 1976 میں ہی ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی مسلم وزراء خارجہ کی، جس کی بڑی مخالفت کی تھی سیکولر طبقات نے۔ تو وہ جب سارے وزراء خارجہ سلطان احمد کی مسجد میں جمعہ پڑھنے گئے تو وہاں پہ 10,000 نوجوانوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ تو یعنی اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت گہرا ترکش سوسائٹی میں پھیل چکا ہے۔ اس دوران جو ان کا روزنامچہ تھا
اس نے بڑا تہلکہ مچایا ہوا تھا، ملی گزٹ کے نام سے یہ روزنامچہ نکالتے تھے، اور اس میں پھر جو ہے جس طریقے سے وہ اپنی خیرات کا اظہار کرتے تھے، وہ بھی بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں 11 جولائی 1980 میں کہ اگر ہم ملک میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے آرزومند ہیں تو ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ یہاں اسلامی قانون نافذ العمل نہیں ہے، اور جب اسلام کی حکومت تمام اداروں پر قائم ہو جائے گی اور ایوان صدارت سے لے کر کوڑا کرکٹ کی صفائی تک ہر جگہ اسلام ہی کا اظہار ہوگا، تب ہی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہاں اسلام موجود ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنی کلیئر کٹ بات کر رہے ہیں۔ ملی اسلامت پارٹی کے رہنماؤں نے اب بین الاقوامی مسائل پر بھی گفتگو کا آغاز کر دیا، انہوں نے مسلم ممالک کی متحدہ تنظیم کا نعرہ دیا تھا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا اہم نعرہ تھا کہ ہمیں مسلم جو نیشنز ہیں ان کی ایک متحدہ آرگنائزیشن بنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس دوران ان کا جو انفلوئنس تھا اس سے اس بات کا اندازہ کریں کہ فوجی ہیڈ کوارٹر جو تھا ترکی کا، وہاں سے یہ ایک حکم نامہ جو ہے وہ ایشو ہوا جو ملٹری کالجوں اور عسکری تربیتی اداروں کو کہ وہ اسلامیات کی تعلیم کا ضرور بندوبست کریں۔ تو یعنی یہاں تک انفلوئنس جو ہے ان کا آ چکا تھا۔ ایک اور جگہ پہ ملی گزٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اہل مغرب خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، موسیقی سے دل بہلاتے ہیں اور اپنے مذہبی تہوار اور مقدس ایام کا جشن شراب و کباب کے ساتھ بناتے ہیں۔ وہ بد کرداری، جنسی آوارگی اور قتل و غارت گری کا ہر جرم کر سکتے ہیں اور ایک مذہبی اعتراف کے ذریعے نجات کا پروانہ بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ عیسائیت کو قبول کیے بغیر اور اسلام کی مخالفت کیے بنا ایک مغربی کی طرح سوچنا اور عمل کرنا بالکل محال ہے۔ تو ہم 1.5 صدی سے توہمات و خرافات میں، لباس و زیبائش میں، روایات و رسوم میں اور شراب اور مکاری کی محفلوں کے قیام مغرب کی تقلید کرتے آ رہے ہیں۔ ہم نے ان کے اسکول، کالجوں، یونیورسٹیوں کا وہی نصاب و نظام مقرر کیا ہے جو مغرب میں رائج ہے۔ ہم نے اپنے دلوں سے خدا کی یاد کو محو کر دیا ہے، عقل نے خدا کی جگہ لے لی ہے۔ ہم نے اپنے دستور، قانون و تعلیم کو سیکولر بنا دیا ہے۔ ہم نے شراب و کباب سے تمام بندشیں اٹھا لی ہیں، لیکن پچھلے سال میں ہم ایک بھی نوبل پرائز حاصل نہ کر سکے۔ اس کے باوجود ہماری قوم یہودی فری میسن سازش کا شکار ہونے کے لیے تیار ہے، جو تمام اقوام مغرب کے پس پردہ متحرک اور فعال ہے۔ تو بڑے یعنی واضح طور پہ خیر یہ ایک لمبی داستان ہے، یہ جو ملی گزٹ نے جو تہلکہ مچایا پھر 1980 میں۔ خیر 1980 میں پھر یہ جو بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے جو جنرل تھے، جنرل کنعان ایورن، انہوں نے مارشل لا نافذ کر دیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو معطل کر دیا، اور جتنی بھی جو پولیٹیکل شخصیات تھیں اس وقت ان پہ پابندی لگا دی کہ وہ 10 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس طریقے سے یہ بھی پابندی تھی کہ جو بھی پارٹیاں پہلے موجود تھیں وہ دوبارہ سے اپنی سرگرمیاں سٹارٹ نہیں کر سکتی۔ نئی پارٹیز جو ہیں ان کی تشکیل کی اجازت دی گئی۔ 1982 میں جو دستور منظور ہوا اس کے اندر ایک اس کا اہم وصف یہی تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے جو فوج کے تحت ہے اس کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے۔ تو خیر اس کے تحت پھر جو کئی پارٹیز وجود میں آئیں، جس میں کچھ پارٹیز جو ہیں پچھلی جو پارٹیز تھیں ان کا تسلسل تھیں، جن کی وجہ سے ان کو بین بھی کر دیا گیا، کچھ جو ہیں وہ اپنا کام کرتی رہیں۔ کچھ ایک دو پارٹیز تھیں جیسے نیشنلسٹ ڈیموکریسی پارٹی اور پاپولسٹ پارٹی، یہ فوج کی تائید سے منظر عام پر آئیں۔ خیر اس نئے منظر نامے پر پھر دوبارہ سے اربکان جو ہیں وہ ایک نئی پارٹی کے ساتھ منظر عام پر آتے ہیں، رفا پارٹی، لیکن اس دفعہ وہ خود سامنے نہیں آتے اور اپنے جو شاگرد ہیں ان کو آگے کرتے ہیں اور بعد میں پھر جو ہے اس کو جوائن کرتے ہیں۔ تو رفا پارٹی اب یہ ہے کہ 1983 میں انہوں نے رفا پارٹی کی بنیاد رکھی اور پھر یہ اسٹرگل جاری رہی احیاء اسلام کے حوالے سے، اور اس پہ انہوں نے اپنی تقاریر میں تو بالکل واضح کر دیا تھا کہ جو ویسٹ ہے وہ صرف مادیت کے اوپر فوکس کرتا ہے، جبکہ اسلام جو ہے اس کے اندر مادیت بھی ہے، اس کے اندر روحانیت بھی ہے۔ خیر 9 سال کی جو انت تک انہوں نے محنت کی اور مسلسل جدوجہد کی، اس کے پھر رزلٹس آنے شروع ہوئے۔ 1989 کے بلدیاتی الیکشن میں تقریباً 80 بلدیات پر یہ رفا پارٹی کو فتح نصیب ہوئی۔ 1991 کے پارلیمانی انتخاب میں بھی ان کو اچھی سیٹیں ملیں اور حزب اختلاف میں بیٹھے، لیکن اصل جس نے جو سیکولر لیڈ تھی ان کے ہوش اڑا کے رکھ دیے وہ 1994 کے بلدیاتی انتخابات تھے۔ یہ جو 1994 کے بلدیاتی انتخابات تھے اس میں رفا پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی، اور کئی بڑے شہر یعنی جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں استنبول، انقرہ، کونیا جیسے بڑے جو شہر ہیں یہ ان سب میں انہوں نے فتح حاصل کی۔ تقریباً 700 بلدیات ہیں تو 400 میں انہوں نے فتح حاصل کر لی، اور یہ ایک سمبل بڑا کلیئر چلا گیا سیکولر لیڈ کو کہ بھئی اب آپ ان کو روک نہیں سکتے۔
خیر اس میں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ان کی جو لیڈ تھی ملٹری لیڈ بھی اور جو پولیٹیکل لیڈ بھی تھی ان کی مخالفت کی اس حوالے سے کہ اسرائیل نواز تھے، تو اسرائیل سے تعلقات کی انہوں نے پرزور مخالفت کی۔ کردستان کا مسئلہ بہت گمبھیر ہو چکا تھا جس کی اصل وجہ ٹرکش نیشنلزم تھی، تو انہوں نے اس کو بھی کہا کہ اس کو حل کیا جائے۔ خیر 1995 میں پھر پارلیمانی انتخابات میں تقریباً 21% سیٹیں یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ حکومت تو نہیں انہوں نے بنائی، اس کے علاوہ ایک دوسری پارٹی مدرلینڈ پارٹی تھی جنہوں نے پھر ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی، لیکن وہ گورنمنٹ زیادہ دیر چل نہیں سکی، اور اس کے خلاف تحریک اعتماد کو سبمٹ کرنے والے بھی یہی ڈاکٹر اربکان تھے، اور وہ پھر حکومت جو ہے نہیں چلی۔ اس کے بعد پھر ان کو موقع مل گیا کہ یہ اپنی حکومت قائم کریں، اور آخرکار ان کی کاوشوں سے ایک کولیشن گورنمنٹ بنانے میں یہ کامیاب ہو ہی گئے، اور ڈاکٹر اربکان پرائم منسٹر منتخب ہوئے۔ یہ جو ایک سال انہوں نے، اور ایک سال تک ان کی جو ہے یہ حکومت چل سکی رفاہ پارٹی کی، لیکن اس دوران جو ہے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک مسلم لیڈر کو کیسے جو ہے سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلے یورپین یونین میں شرکت کا مسئلہ تھا جو کہ بڑا پرانا مسئلہ چلا آ رہا تھا، انہوں نے بڑے باوقار انداز میں اس کو ہینڈل کیا۔ انہوں نے صاف کہا کہ یورپین یونین جو ہے ایکو ٹرمز میں ہم سے بات کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے ہم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے صاف کہا کہ ان کا مشہور وہ اس زمانے میں ایک بیان جاری ہوا کہ ہم یورپی یونین میں داخلے کی بھیک مانگنے نہیں جائیں گے، اور اگر وہ چاہتے ہیں تو ہماری رکنیت منظور کریں، اور اگر نہیں چاہتے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم ایشیا اور افریقہ کے ممالک سے تعلقات کو ترجیح دیں گے۔ تو دوسری جو اہم بات جو کہ ان کی جسے کہتے ہیں کہ جس سے وہ پہچانے بھی جاتے ہیں، وہ تھی D8 قائم کرنے کی کوشش، اور یہ مشن یہ تھا کہ ہم جو مسلم ممالک ہیں ان میں سے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو ملائیں اور ایک الائنس بنائیں، ایک متحدہ معاشی محاذ بنائے، اس کے علاوہ اور بھی ان کا بڑے پلانز تھے، متحدہ فوج بنائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جنوری 1997 میں انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان، ایران، مصر اور نائجیریا کو انہوں نے انقرہ مدعو کیا، اور اس پہ ڈسکشن شروع ہوئی۔ اس کے ساتھ ایران سے بھی انہوں نے معاہدے کیے، تقریباً $23 ارب کا گیس کا معاہدہ کیا، جس سے ترکی کو بہت فائدہ ہوا۔ اس کے ساتھ نائجیریا اور مصر سے بھی انہوں نے معاہدے کیے، لیکن یہ باتیں ظاہری باتیں نہ امریکہ کو پسند تھی نہ اسرائیل کو پسند تھی۔ یہاں تک بھی ہوا کہ یہاں سے ان کی اجازت کے بغیر جو فوجی کمانڈ تھی انہوں نے اپنے ریپرزنٹیو کو اسرائیل بھیجا ٹھنڈا کرنے کے لیے، انہیں کہ دیکھیں آپ پریشان مت ہوں، بس یہ سر پھرے آگے ہیں تو ہمیں تھوڑا سیٹل کرنے دیں معاملات کو۔ تو یہ سارا معاملہ بھی چل رہا تھا۔ خیر پریشر بہت تھا ان کے اوپر، تقریباً 12 ماہ کی جو حکومت ان کی چلی ہے اس میں 11 دفعہ ان کو تو طریقے میں اعتماد کا سامنا کرنا پڑا، تو آخرکار مجبوراً جو ہے انہوں نے جو ہے جون 1997 میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ یاد رہے کہ یہی وہ دور تھا جس کے اندر استنبول کے جو میئر تھے وہ یہ اردگان تھے، طیب اردگان، جو اب ترکی کے آل ان آل ہیں۔ خیر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1998 میں پھر عدالت نے اس پارٹی کو بین کر دیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بغاوت ہوئی ڈاکٹر اربکان کے اپنے رینکس میں۔ ڈاکٹر اربکان کی پارٹی کے ہی بہت اہم جو رکن تھے اور جو ان کے شاگردوں میں سے بھی تھے، انہوں نے جو ہے آخرکار ان کے خلاف ایک بغاوت کر دی، اور پارٹی میں جو لبرل قسم کے لوگ، لبرل خیالات رکھنے والے لوگ تھے، ان کو ملا کے ایک سیپریٹ پارٹی 2001 میں پھر AKP کے نام سے قائم کر لی، اور اس میں سب سے جو اس کے جو سمجھنے کے لیڈر تھے اس پوری تحریک کے، وہ طیب اردگان تھے، اور انہوں نے پھر جو پارٹی کی بنیاد رکھی اس نے نہ صرف یہ ہے کہ ترکی کے اندر جو پولیٹیکل اسلام ہے اس کی سٹرگل کو تبدیل کر کے رکھ دیا، بلکہ پوری دنیا میں یہ جو سٹرگل ہے، یہ جو احیاء اسلام کی یہ سٹرگل تھی، اس کے اندر ایک رخنہ ڈالا۔ خیر ان کو امت مسلمہ میں آج بڑی رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے اقدامات اچھے بھی ہیں، لیکن یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اصل مسئلہ جو ہسٹوریکل فیکٹس بھی آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ تو یہ جب 2001 میں انہوں نے AKP بنائی تو اس کے جو مقاصد تھے وہ کیا تھے، آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے عہد کیا کہ یہ ترکی کے سیکولر آئین کو اب تبدیل نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، پورا زور لگائیں گے کہ یورپی یونین میں ہم نے شمولیت اختیار کرنی ہے بائی اینی مینز نیسیسری۔ دوسری بات ایک جمہوریت کی بالادستی کو انہوں نے کہا کہ ہم پروموٹ کریں گے، انسانی حقوق کی پاسداری ہم کریں گے، یورپی یونین کے ساتھ جو معاملات تھے وہ تو ہم نے بتا دیا، گلوبلائزیشن
یعنی گلوبل جو اکانومی ہے اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے اور مغرب مخالف طرز فکر کو ہم تبدیل کر دیں گے. اور ساتھ ہی جو سب سے اہم بات تھی کہ اسلام کے سیاسی نظریے کی انہوں نے تردید کر دی اور صاف کہا کہ موجودہ حالات میں معاشرتی امن، سیاسی ہم آہنگی اور خود مذہب کے لیے یہ بات نقصان دہ ہے کہ ہم اسلام کو پولیٹیکل سطح پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ اب وہ دور ہے کہ ہمیں اس سیکولر پولیٹیکل اکنامک سوشل سیٹ اپ کو قبول کرنا ہوگا. ہاں صرف یہ ہے کہ مسلم آئیڈینٹی کا ہم نے تحفظ ضرور کرنا ہے. جو بھی ذاتی حیثیت میں اسلام کو اپنانا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کا ہم ضرور خیال رکھیں گے، لیکن پولیٹیکل اکنامک سوشل سیٹ اپ جیسے ایز از ہم قبول کر دیں گے. اصل ہمارا فوکس اب اکنامک پراسپیرٹی پہ ہے کہ اکنامک کنڈیشنز کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور ترکی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. تو وہ سسٹینس والا معاملہ تو وہی اربکان سے انہوں نے لیا تھا، اس کو آگے بڑھایا، اس لیے نام بھی یہ رکھا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی. اور اس زمانے میں جو زمان اخبار میں ان کے جو انٹرویوز چھپے اس کے اندر انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا اور اس طریقے سے پھر یہ راہیں جدا ہو گئیں. ڈاکٹر اربکان کی جتنی بھی سپورٹ تھی وہ پھر ایک طرح سے یہ جو مائلڈ اسلامزم تھی جسے ویسٹ کہتے ہیں، اس نے پھر وہ جو ساری ان کی سپورٹ تھی ترکی سوسائٹی میں اس کو کیشن کر لیا. اور یہی ہوا کہ 2002 میں جب الیکشنز ہوئے تو ان کو غیر معمولی طور پر جو ہے فتح حاصل ہوئی. 550 سیٹیں تھیں ٹوٹل، اس میں 363 سیٹیں یہ جیت گئے. پھر اس کے بعد تو پھر یہ آل ان آل ہیں 2003 سے پھر 2014 تک وزیر اعظم، پھر اس کے بعد صدر ہیں. کوئی اب ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. اربکان نے بعد میں پھر جب ان کو بین کر دیا گیا تو پھر ایک پارٹی بنائی تھی ورچو پارٹی، پھر اس کو بھی بین کر دیا گیا. پھر سعادت پارٹی بنائی جو ابھی تک چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی سیٹیں ضرور ہیں. اب ان کے جو بیٹے ہیں فتح اربکان، وہ اس کو ڈاکٹر فتح اربکان وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں، لیکن اب اس کی وہ بات نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. اب جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ جو ساری سپورٹ تھی ترکی سوسائٹی کے اندر وہ سب کی سب اس کو کیشن کر لیا اردگان نے اور کامیاب رہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے اس دور کے اندر اکانومی کو اسٹیبلش اس کو مستحکم کیا اور جی ڈی پی کو اور اچھا خاصا اس کا جسے کہتے ہیں نا کہ امپروومنٹ لے کے آئے جی ڈی پی کے اندر. خیر ان کی ابھی تک تو سموتھ سیلنگ ہی تھی، لیکن 2013 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اردگان جو ہیں ان کی ایک سمجھ لیں کہ جب کلش شروع ہوتی ہے ان کے بہت ہی قریبی ساتھی اور ان کے سپورٹر فتح اللہ گولان کے ساتھ، اور یہ بھی ایک اور پرسنالٹی ہیں جن کو ضمناً جو ہے ڈسکس کرنا ضروری ہے اگر ہم ٹرکش جو بھی ترکی میں ہونے والی تجدیدی مسائی ہے اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. سعید نورسی کی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دو پرسنالٹی کے دو حصے تھے، ایک 1920 سے پہلے کا سعید نورسی اور ایک 1920 کے بعد کا. تو جو 1920 کے پہلے سعید نورسی تھے اس کے صحیح معنوں میں یعنی علم بردار جو ہیں وہ تو ہیں ڈاکٹر نجم الدین اربکان، اور جو 1920 کے بعد کے سعید نورسی ہیں اس کو صحیح معنوں میں یعنی جس نے ان کے مشن کو کیری کیا وہ پھر فتح اللہ گولان ہیں. یہ ایک اور بڑی پرسنالٹی جن کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے. فتح اللہ گولان جو ہیں یہ مدرسے سے فارغ التحصیل تھے. 1970 میں جب یہ ازمیر میں تھے اور بطور ایک آفیشیل دائی یعنی سرکاری دائی کے کام کر رہے تھے، وہیں پر انہوں نے پھر یہ اپنی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی. ان کی طریقہ جو طریقہ تھا وہی ہے کہ سماجی جدوجہد کی جائے، سوشل ورک کیا جائے. مختلف قسم کی پہلے تو مساجد تک محدود رہی ہے بات، پھر بعد میں انہوں نے اپنی پورٹ فولیو کو ایکسپینڈ کیا اور اس میں مختلف قسم کی چیریٹیز، یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے رہائش کا بندوبست، ہاسٹلس کا بندوبست، پھر یونیورسٹی میں داخلے کے لیے جو پریپریٹری کورسز ہیں ان کے لیے اکیڈمیز قائم کرنا، یہاں سے شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ پھر اسکولز کی طرف آگے. اس حوالے سے پھر انہوں نے کافی ایک بڑا امپیکٹ ڈالا ٹرکی سوسائٹی کے اندر، نہ صرف ٹرکی سوسائٹی میں بلکہ ورلڈ وائڈ گلوبلی. 1980 کی دہائی میں تو انہوں نے یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پہ ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہاں پہ ٹرکی کے اندر پھیلے، خاص طور پہ ان کے جو اسکولز تھے وہ بہت تیزی سے پھیلے. پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا پہ فوکس کیا، نیوز نیٹ ورکس قائم کیے، پبلیکیشن کمپنیاں قائم کی، میگزینز کئی ان کے نکلے. پھر تو یعنی اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا. 1990 کی دہائی پھر یہ ان کے لیے بہت اہم تھی کہ انہوں نے پھر اپنے پورٹ فولیو کو گلوبلائز کیا اور گلوبل پھر سطح پہ جو ہے انہوں نے اپنے سکولز اور اس طرح کی آرگنائزیشن کو پھیلانا شروع کیا. تو بہت یعنی ان کا جو کام ہے بڑا واسٹ ہے، اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بزنسز کے اندر بھی بڑا اہم
بھی شرکت شروع کی، اور کئی بزنسز جو ہیں 90s کی دہائی میں کئی بزنسز بھی جو ہیں یہ اون کرتے ہیں. تو جو گولان موومنٹ ہے بہت بڑی موومنٹ ہے جو کہ اس وقت بڑے سموتھلی کام کر رہی تھی. جو انٹرسٹنگ بات ہے اس پورے ایپیسوڈ میں جو ہم نے پہلے دیکھا اربکان اور اردگان کا، اس میں ایک بڑا کی رول انہوں نے بھی ادا کیا تھا. جب انہوں نے ایک ایلیٹ آرگنائزیشن بنائی تھی 1994 میں، آرگنائزیشن یعنی جرنلسٹ اینڈ رائٹرز فاؤنڈیشن. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ایلیٹس ہیں ان تک اپنی جو نظریات ان کو پہنچایا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پھر 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈنرز ارینج کیے تھے اور کانفرنسز ارینج کی تھیں، اور ان میں ڈیبیٹ کو اوپن کیا تھا کہ آیا اسلام جو ہے اس کو کس حد تک ہمیں انوالو رکھنا چاہیے پولیٹکس میں. اور یہ وہ ڈیبیٹس تھی، ان کے اندر پھر بہت سے لوگوں نے شرکت کی تھی، جس کے اندر اردگان بھی شامل رہے تھے، اور کئی کانفرنسز میں انہوں نے تقاریر بھی کی تھی. عین ممکن ہے کہ جو ان کے خیالات میں تبدیلی ہوئی ہے اردگان کی، اس میں گولان کا بہت بڑا ہاتھ ہو. یہ بات تو خیر عزم بن الشمس تھی. جب بعد میں AKP بنی تو اس کی پوری یعنی گولان موومنٹ کی پوری سپورٹ ان کو حاصل تھی. گولان کا یہ معاملہ ضرور ہے کہ ان کی بہت زیادہ انفلوئنس ہے، کیونکہ سکولز ان کے پاس ہیں تو بہت زیادہ انفلوئنس ہے بیوروکریسی کے اندر اور آرمی کے اندر، اور انہوں نے پورا انفلوئنس استعمال کیا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور یہ سپورٹ کرتے رہے. لیکن 2013 میں بہرحال معاملہ ڈیفرنٹ ہوا، جب ان کے خلاف کئی جو اردگان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کئی قسم کے کرپشن سکینڈلز منظر عام پر آئے، اور اس کا سارا بلیم جو ہے انہوں نے گولان موومنٹ کے اوپر یا فتح اللہ گولان پہ لگایا. گولان جو ہے اس وقت اس سے بہت پہلے تقریباً 2009 سے ہی، جو 1999 یا 2000 سے ہی وہ اب ملک میں نہیں ہے، ملک سے باہر ہیں، لیکن انفلوئنس بہت ہے ان کا ٹرکش سوسائٹی میں. تو 2013 میں جب یہ معاملہ ہوا تو پھر یہ ان کے راستے جدا ہو گئے. اس کے بعد پھر ان کے اسکولز پہ بھی پابندی لگانی شروع کی انہوں نے. پھر 2016 میں جو کچھ ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے. ان کے خلاف جو ملٹری کو کی ایک سازش ہوئی اردگان کے خلاف، تو سارے کا سارا بلیم انہوں نے گولان پہ لگایا کہ گولان ہیں اس کے پیچھے، اور انہی کی یہ جو پیرلل گورنمنٹ ہے جو کہ مجھے ٹاپل کرنا چاہتی ہے. اور اس کے بعد سے پھر ان کے سارے جتنے بھی سکولز تھے اور آرگنائزیشنز تھیں ان کو بین کر دیا گیا، بلکہ جہاں جہاں پہ بھی انفلوئنس تھا تو ترکی کا، جیسے پاکستان میں بھی پاک ترک سکولز تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا. تو یہ ایک پرسنالٹی ہیں، لیکن ان کا نظریہ تو نظریاتی طور پہ تو ان کی کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. گولان بھی اسی قائل ہیں کہ اسلام کو پولیٹیکل اکنامک سوشل سطح پہ قائم کرنے کی ہمیں سٹرگل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اصل بات ہے کہ اسلام کا بیسج جو ہے وہ پرسنل ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ہاں، ہر فیکشن آف سوسائٹی میں جو مسلمان ہیں ان کو اچھے مسلمان بن کر دکھانا چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپس میں ان کے اختلافات، اس کی نوعیت فکری تو نہیں ہے، اور دیگر مفادات ہیں جس کی وجہ سے یہ آپس میں ان کی چپکرش ہوئی. اینیویز ہم کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. کیا سبق ہمیں ملتا ہے جو ترکی میں ہونے والی یہ جو مسائی ہے؟ ہاں، ایک بات بس آخری کہ 2011 میں پھر اربکان دنیا سے چلے گئے، ڈاکٹر اربکان، اور سینکڑوں لوگوں نے ان کا، لاکھوں لوگوں نے ان کا جنازہ اٹینڈ کیا. وہ استاد ہیں بہت سے لوگوں کے، ان کو سب لوگ استاد کہتے تھے، پروفیسر کہتے تھے. اور ترکی میں ہونے والی جو احیائی مسائی ہے اس کے اندر ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کاش یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا اور یہ اردگان والا معاملہ نہ ہوتا تو عین ممکن تھا کہ ان کی سپورٹ بڑھتے بڑھتے اس حد تک ہو جاتی کہ یہ ٹرکش پولیٹیکل سین پہ پوری طرح حاوی ہو جاتے. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا اور اردگان نے جو ہے وہ ایک اور ڈائمنشن دے دی اس پوری اسٹرگل کو. اور نہ صرف جیسے میں نے بتایا ترکی میں دی، بلکہ پوری دنیا میں جو اسلامک موومنٹس ہیں ان کے اندر ایک ڈفرینٹ ڈائمنشن جو ہے انہوں نے دے دی ہے. اور اب ایک ماڈریٹ اسلامسٹ کی بھی اصطلاح جو ہے اب سامنے آتی ہے، اور پوری دنیا میں جو اسلامسٹ فورسز ہیں اب وہ ماڈریٹ اسلامزم کی طرف بھی مائل ہوتی نظر آتی ہیں. خیر، الیکشن کے ذریعے سے تبدیل لانے کا طریقہ انہوں نے اپنایا. ہم جب ٹرکش کانٹیکسٹ میں سے دیکھتے ہیں تو اس کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. ہم پہلے بھی اس پہ تنقید کرتے آئے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی آ نہیں سکتی. اس کی وجہ بالکل واضح عدم من الشمس ہے. ہم نے ترکی کے جو مصر کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ جو اسٹرانگ ملٹری تھی اور جوڈیشری تھی، انہوں نے ایک انچ نہیں جو ہے آگے بڑھنے دیا اخوان المسلمون کو، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو تبدیلی آتی ہے وہ صرف ایک سب سے جو ویک پلر ہوتا ہے، جو آپ جیسے مقننہ کہتے ہیں پارلیمنٹ، اس میں آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں. باقی جو انتظامیہ ہے اور جوڈیشری ہے اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اربکان کی جو کوشش اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر صحیح معنوں میں تبدیلی نہیں لا سکے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ یہ سٹرگل نہ کرتے تو ان کے پاس روم بھی نہیں تھا. یعنی ان سوسائٹیز کے اندر جہاں پہ بالکل یعنی ان کو
ایک سمجھ لیں کہ پولیٹیکل پارٹی بنانے پہ ہی پابندی لگا دی جائے جو کہ الیکٹورل پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتی ہے، تو پھر دوسری قسم کی جو ریولوشنری پولیٹکس ہے وہ تو کیسے یہ کر سکتے تھے. تو یہ جو روم ان کو ملا اس سے انہوں نے فائدہ ضرور اٹھایا، اور اس طرح اگر کہیں پہ الیکشن میں حصہ لینا پڑ جائے صرف پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنے کے لیے تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ ہی رلائے کر دینا کہ اس کے ذریعے سے ہی اسلام آ جائے گا، تو یہ پھر یہ ہے کہ یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، اور بار بار اس بات کا عادہ ہوا ہے ریسنٹ ہسٹری کے اندر. دوسری اہم بات جو ان سے ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک روبسٹ اکنامک ماڈل بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ اربکان نے جب پیش کیا ایک روبسٹ اکنامک ماڈل سیلف سسٹیننس کے اوپر جو بیس کرتا تھا اور وسیع پیمانے میں صنعت کاری کو فروغ دینے کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو ان کی بڑی پذیرائی ان کو ملی اس حوالے سے ٹرکش سوسائٹی کے اندر، اور یہی پھر کیری آن کیا اس لیگیسی کو کیری آن کیا AKP نے بھی، یعنی اردگان نے بھی، اور وہ کامیاب رہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ اگر آ رہے ہیں پولیٹیکل سین پہ تو پھر آپ کے پاس ایک روبسٹ اکنامک پالیسی بھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم گولان موومنٹ سے سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ایک ایلیٹ آرگنائزیشن بنائی، جرنلسٹ اینڈ رائٹرز فاؤنڈیشن، اسی طرح کی آرگنائزیشنز جو ریولوشنری پولیٹکس کرنے والی اسلامی جماعتیں ہیں جو احیاء اسلام کے خواہاں ہیں، ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے تاکہ جو ایلیٹ طبقہ ہے ان تک یہ بات پہنچائی جائے اور ان کے اندر وہ ڈیبیٹس انیشیٹ کی جائیں تاکہ اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ان تک بات کو پہنچایا جا سکے. بہرحال اعلیٰ عالمی سطح پر جو مباحث جو ہیں یہ اور بین الاقوامی اسکالرس کو بلایا جائے، اس طرح کے جو بھی ایونٹس ہیں اس کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے اور ملک کی جو انٹیلیجنسی ہے ان تک اپنی بات پہنچانے کا ایک موقع ملتا ہے. اور آخری بات وہی بات جو ہم بار بار امفسائز کرتے ہیں کہ الیکٹورل پولیٹکس کے ساتھ ساتھ جب تک ریولوشنری پولیٹکس نہیں ہوگی تو احیاء اسلام کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال جو ترکی کے اندر ڈاکٹر اربکان کی کاوش رہی، ان سرکمسٹانسز کو اگر اب دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت طریرانہ کاوش تھی، جو ہے تاریخ کا جو دھارا ہے وہ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کی. وہ الگ بات ہے کہ اب فیوچر کہاں پہ لائے کرتا ہے، اونلی ٹائم ول ٹیل. جب یہ اردگان جو ہیں، آپ تو ظاہری بات ہے ان کی پرسنالٹی اب کھڑی ہے، یہ جب ہٹتے ہیں تو اس کے بعد کیا پولیٹیکل سین ہوتا ہے. سعادت پارٹی کو پچھلے الیکشنز میں کافی ان کی بزاری میں اضافہ ہوا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ دوبارہ سے پولیٹیکل سین میں حاوی ہوں گے. بہرحال ان کے جو بیٹے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے والد کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں. دو ٹوک بات کرنا یہ بھی ان کا اشعار ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اپنی اس مشن پہ کامیاب ہوں. یہیں تک ہم رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو کسی اور ملک لے کے چلیں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ والحمد